بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں، کم از کم میری پریکٹس کے دوران میں نے فرسٹ ٹائم یہ سنا ہے، دیکھا ہے کہ 6 ججز نے سلوٹ ہے ان کی عظمت کو، ان کی ہمت کو، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں ایجنسیاں ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو ہمیں وکٹمائز کر رہی ہیں ذاتی من مرضی کے فیصلے لینے کے لیے، اور خاص کر میرے قائد عمران خان کے خلاف۔ اور انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو جو لیٹر لکھا ہے وہ ان ایجنسیوں کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ وہ یہ اب بری طرح ننگے ہو گئے ہیں، ساری قوم کو ان کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس طرح فیصلے کرا رہے ہیں۔ یہ 9 مئی کا وقوع انہوں نے خود بنایا تھا، ساری قوم کو پتہ ہے، اس کی ہزاروں اس کی ایویڈنس موجود ہیں کہ 9 مئی کے کرتے دھرتے ذمہ دار اصل میں یہی تھے، لیکن قوم کو انہوں نے ایک نئے ڈرامے میں ڈال کر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ لیکن گرفتاری کے باوجود اب 9 مئی کے وقوع میں جتنے لوگ تھے ان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، لیکن ان کی ظلم کی انتہا دیکھیں ان ایجنسیوں کی، جنہوں نے دوبارہ ان لوگوں کو 9 MPO میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک انتہائی شرم کا مقام ہے کہ جن لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں بنتی تھی ان کو 9 مئی 10 مئی کو گرفتار کیا ہوا ہے، تاحال ان کو گرفتاری میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے لیے کوئی اچھا نہیں ہو رہا، اور ان کے لیے بھی، معلوم نامعلوم کے لیے بھی، نیوٹرل کے لیے بھی اچھا نہیں کہ جس طرح یہ ننگے ہو گئے ہیں۔ اور اب لیٹر جانے کے بعد جو 6 ججز نے ہمت کر کے اور اپنے لیے ہوئے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے، اس میں ہمیں سول سوسائٹی کو، وکلاء کو باہر نکلنا چاہیے، اور ان کو جو نیوٹرل اثر انداز ہو رہے ہیں، جو ایجنسیاں اثر انداز ہو رہی ہیں، ان کو ان کے مقام پہ، ان کو ان کی آئینی قانونی حدود میں چھوڑ کے آنا چاہیے۔ لیکن کیونکہ ایجنسیاں ملوث ہیں وکلاء کے ساتھ بھی، یہ ساز باز ہیں، یہ کمیٹڈ ہیں، اس لیے سپریم جو ہماری کورٹ ہے اس کی بار، سپریم کورٹ بار کی طرف سے ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے 10 دن بعد، پنجاب بار کی طرف سے اجلاس طلب کیا گیا ہے، وہ بھی 10 دن کی بات ہوگی۔ لیکن یہ شرم ہے کیونکہ اس میں بھی ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری وکلاء برادری میں بھی ان کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہنگامی اجلاس 10 دن بعد بلایا جا رہا ہے۔ جن ججز نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہے، اپنے ملک کے آئین اور قانون کی پاسداری کر کے یہ بتایا ہے کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے کریں، لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی، قوم باہر نکلے گی، کیونکہ نیوٹرلز ساتھ ملوث ہیں، وہ کسی چیز کو نہیں ہلنے دے رہے۔ جبکہ میرے قائد نے ایک لیڈی جج کے بارے میں ہلکا سا بیان دیا تھا کہ جج اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، تو ساری ایجنسیاں، سارا میڈیا اکٹھا ہو گیا تھا، میڈیا کتے کی طرح بھونک رہا تھا، جی وہ ایجنسیوں دھمکی دے دی ہے، عمران خان نے ایک لیڈیز کو، لیڈی جج کے خلاف یہ کر دیا ہے، وہ کیا ہے، ساری ایجنسیاں، سارا ملک دوڑ پڑا تھا۔ جو بکے ہوئے سارے ججز ہیں انہوں نے کس طرح کے نوٹس لیے، کس طرح سے عمران خان کو وکٹمائز کیا، لیکن اب یہاں پہ 6 ایک بڑی عدالت کے ججز نے یہ ہمت کی اور بتایا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور قوم کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ دیکھیں، وکلاء کو، جوڈیشری کو اور سول سوسائٹی کو اس وقوع کے بعد اعلان بغاوت کر دینا چاہیے تھا،
اور باہر نکلنا چاہیے تھا کہ آئندہ ان کی ہمت نہ ہو. لیکن ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے شو باز، ہمارے ڈرامے باز وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملیں گے. بیسک میں بنیادی طور پر وہ اس مدعے کو دفن کرنا چاہتے ہیں، ان 6 ججز کی قربانی کو دفن کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں کہ یہ ایجنسیوں کے خلاف بول پڑے ہیں. وہ کیونکہ جو ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزی سے ہے، وہ بیچارہ کیا کرے، وہ خود ننگا ہے اس معاملے میں. اس کے بچوں کی پراپرٹی باہر پڑی ہوئی ہے، وہ تو اس کو بچانے کے لیے بیچارہ بھاگ رہا ہے. اس لیے اس نے اس کے خلاف یہ جو اصل محرکات ہیں ان کے جو جرنیل ان کے پیچھے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی بلکہ مٹی ڈال دی جائے گی. اور ہماری جو پاکستان بار کونسل ہے وہ بھی خاموشی سے سوئی ہوئی ہے، ہماری پنجاب بار بھی سوئی ہوئی ہے، ہمارے آئی ایل ایف کے دوست بھی. ہمیں آئی ایل ایف کے دوستوں کو پورے پاکستان میں باہر نکلنا چاہیے تھا اور اچھا ایک پروٹیسٹ دینا چاہیے تھا. ان نیوٹرلز کو، عوام دین کو ایک پیغام دینا چاہیے تھا کہ قوم جاگ چکی ہے اور قوم کسی بھی صورت آپ کی میٹھی گولیاں نہیں کھائے گی، آپ کے جھوٹے دلاسوں میں نہیں آئے گی. یہ ملک کے ساتھ جو ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں کہ ہماری سرحدوں سے سمگل ہو کے مال آ رہا ہے، تیل آ رہا ہے، دیکھیے اس کی کوئی تعداد نہیں بیان کی جا سکتی، مقدار نہیں بیان کی جا سکتی، اس کی ہم شورٹی سے اس کی جو رقم ہے وہ نہیں مینشن کر سکتے کہ کتنی سمگلنگ ہو کے آ رہی ہے. اور ہمارے محافظ بارڈروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دن رات جاگ رہے ہیں، لیکن وہاں سے ہر چیز سمگل ہو کے آ رہی ہے اور 2 نمبری میں فروخت ہو رہی ہے جس سے ہماری معاشیت کا جنازہ نکل رہا ہے. لیکن کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی اس پہ نوٹس لینے والا نہیں ہے. آصف منیر نے چند دن پہلے پتہ چلا تھا نوٹس لیا.